وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا کہ ان میں کوئی خیر ہے تو اللہ ضرور سنا دیتا۔ اللہ تعالیٰ مہر کب لگاتا ہے کسی انسان کے دل پر؟ فوراً تو نہیں لگا دیتا۔ جب کوئی شخص مسلسل انکار کرتا ہے حالانکہ دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، کیسے مان لوں؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ جیت گیا میں ہار گیا، اسے فتح ہو گئی اور مجھے شکست ہو گئی، میں کیسے مان لوں؟ جیسے یہود کے بارے میں کہا قرآن مجید میں ایک سے زائد بار کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناء، وہ ایسے پہچانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے۔ مان کیسے لیں؟ ہمارا جو مقام تھا، ہم صاحب کتاب تھے، ہمارے ہاں علماء ہیں، ہمارے ہاں مفتی ہیں، ہمارے ہاں جو ہے شرعی عدالتیں ہیں، ہم جو ہے اتنے اونچے منصب پر فائز ہیں، 2000 برس تک نبوت ہمارے اندر رہی ہے، تو کیسے مان لیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم؟ حالانکہ یہ مان لیا تھا کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہے جن کی پیشن گوئیاں موجود تھی تورات میں اور انجیل۔ تو جو لوگ اس طریقے سے اپنے انکار پر اڑے رہتے پھر اللہ تعالیٰ ان کو اس مقام پر پہنچا دیتا ہے کہ پھر ان کے دلوں پر مہر، کانوں پر مہر اور آنکھوں کے آگے پر۔ اس کو ایک فزیولوجیکل انداز میں بھی میں سمجھایا کرتا ہوں کہ آنکھوں کا کام ہے دیکھنا۔ آپ آنکھوں پر پٹی باندھ دیجیے کسی شخص کے، سال بھر تک اگر پٹی بندھی رہے گی آنکھوں کی بینائی زائل ہو جائے بغیر کسی مرض کے، بیماری نہیں کوئی، زائل۔ آنکھ کا کام دیکھنا ہے، جب دیکھنے کا کام اس سے نہیں لیا جا رہا تو وہ صلاحیت جو ہے پھر سلب ہو جائے۔ اسی طریقے سے جو بھی انسان کے اندر حق کو پہچاننے کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہوئی ہے، آپ اسے بروئے کار نہیں آنے دے رہے، اسے دبا رہے، چھپا رہے، کفر کر رہے ہیں، تو ہوتے وہ صلاحیت سلب ہو جائے۔ اور اسی کا نام ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔